میں اپنے گھر میں دیور کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ میرا دیور بہت خوبصورت ہٹا کٹا نوجوان تھا۔ مجھے ایسی نگاہوں سے دیکھتا مجھے شرم آ جاتی، کیونکہ گھر میں اور میرا دیور ہی رہا کرتے تھے اور ایک نوکرانی ہوتی تھی جو کہ میرے ساتھ ہی سوتی تھی۔ جب میں صبح اٹھتی تو میرے پیٹ پر کالی سیاہی لگی ہوتی تھی۔ میں حیران تھی کہ یہ کیسے ہو گیا۔ ایک دن میں نے اپنے نوکرانی کو نیند کی دوا کھلا کر اپنی جگہ پر سلا دیا اور کمرے میں چھپ گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی، میرا دیور مجھے سمجھ کر نوکرانی کے ساتھ آج بھی میرے پیٹ پر وہی سیاہ نشان تھا۔ مسلسل 3 دن سے روز میرے پیٹ پر سیاہ نشان نظر آ رہا تھا۔ کالی سیاہی کا نشان، میں بہت پریشان سی ہو گئی تھی۔ کون تھا جو رات میں یہ سیاہ نشان میرے پیٹ پر لگاتا تھا؟ میں جب بھی نہاتی تو وہ نشان بالکل سیاہ ہو جاتا تھا۔ پہلی بار میں نے جب یہ نشان دیکھا تو سوچا کہ شاید کہیں سے لگ گیا ہوگا، لیکن وہی نشان روز میرے پیٹ پر مجھے نظر آ رہا تھا۔ اب تو مجھے کچھ تفشیش سی ہونے لگی تھی، لیکن میں شک بھی کرتی تو کس پر؟ میرے گھر میں میرے علاوہ بس 2 ہی انسان تھے، ایک میرا دیور تھا، دوسری ایک ملازمہ لڑکی تھی جو تقریباً میری ہی ہم عمر تھی۔ بات کچھ یوں ہوئی کہ میری شادی کے چند دن بعد ہی میرے شوہر کو واپس بیرون ملک جانا پڑا، کیونکہ وہ وہیں جاب کرتے تھے۔ میرے سسرال میں میرے دیور ہی تھے، ساس سسر کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ میرے شوہر جاب بیرون ملک کرتے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ تمہارا ویزا لگوا کر تمہیں بھی باہر بلوا لوں گا۔ میں اپنے شوہر کے جانے پر بہت اداس تھی۔ گھر میں ایک ہی نوکرانی تھی جو دن رات وہی رہتی تھی، ورنہ تو گھر میں اور میرے دیور ہی اکیلے ہوتے تھے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں نہ بنائیں، اس لیے میری شادی سے چند دن پہلے ہی ایک نوکرانی دن کے لیے رکھ دی گئی، جو کہ ہر کام کرتی تھی اور رات کو میرے ساتھ سو جاتی تھی۔ وہ بھی نوجوان لڑکی تھی۔ پہلے پہل تو میرے دیور کا زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزرتا تھا یا پھر لان میں ٹی وی دیکھ کر، لیکن لان میں بھی وہ تب ہی آتے تھے جب انہیں ناشتہ یا کھانے کی طلب ہوتی۔ میرے دیور بہت محتاط اور وہمی قسم کے انسان تھے۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے تو 15 منٹ تک ہاتھ ہی دھوتے رہتے تھے، پھر بار بار اپنے ہاتھوں کو سونکھتے اور کہتے پتہ نہیں کون سا ہاتھ ٹھیک سے دھلا ہے اور کون سا نہیں۔ پھر کھانا کھاتے ہوئے ٹی وی دیکھتے رہتے۔ مجھ سے وہ زیادہ بات بھی نہیں کرتے تھے، بس کام ہوتا تو بلا لیتے تھے، ورنہ آواز نہ دیتے تھے۔ میں پورا دن اس ملازمہ سے گھر کا کام کرواتی اور ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتی رہتی۔ شروع کے 2 مہینے تو ایسے ہی گزر گئے۔ واجد سے بھی میری ہر 2 دن کے بعد بات ہوتی تھی۔ میں ہر بار ان سے اپنے ویزے کا ضرور پوچھتی تھی، لیکن وہ یہی کہتے تھے کہ کوشش کر رہا ہوں۔ جب بھی میں ملازمہ سے اپنے دیور کے کمرے میں صفائی کرنے کا کہتی، وہ کترانے لگتی تھی۔ باجی آپ بھی میرے ساتھ چلیں، مجھے بڑے میاں سے بہت ڈر لگتا ہے، بار بار مجھ سے کبھی بیڈ کی چادر بدلواتے رہتے ہیں، کبھی کئی بار جھاڑو دلواتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم ٹھیک سے صفائی نہیں کرتی۔ میں ملازمہ کی بات پر ہنسنے لگتی اور کہتی کہ وہ کچھ وہمی ہے، تو کہنے لگی نہیں نہیں بی بی، مجھے تو ٹھرکی لگتے ہیں، نظریں اچھی نہیں ہیں ان کی۔ بڑے میاں کو آپ بتا دیں کہ کل مجھے کہنے لگے اتنی گرمی ہے میرے کمرے میں نہانے جا رہا ہوں، تم چاہو تو دوپٹہ اتار کر کام کر لینا۔ مجھے اس ملازمہ کی یہ بات کچھ عجیب سی لگی۔ اسے تو میں نے کہہ کر ٹال دیا کہ بیٹی سمجھ کر تمہارا احساس کر لیا ہوگا۔ وہ کہنے لگی جانے بھی دو باجی، ہم نے ساری زندگی طرح طرح کے لوگوں کے گھر میں کام کیا ہے، سب کی نظروں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کچن میں چلی گئی۔ میں نے اس بات کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن ایک جو میرے ساتھ ہو رہا تھا کچھ عجیب و غریب سا تھا۔ آخر کون ہے جو یہ سیاہ دھبے میرے پیٹ پر لگاتا تھا اور مجھے محسوس بھی نہیں ہوتا تھا؟ رات کو میں دیر تک جاگتی رہتی تھی۔ میری ملازمہ لڑکی میرے ہی کمرے میں زمین پر بستر لگائے سوتی تھی۔ رات 2 بجے تک میں جاگتی رہی، لیکن پھر مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ پورا دن گھر کے کاموں میں لگ گیا۔ میں پوری رات جاگنے سے تو اب رہی۔ ایک بار جب میں اپنے دیور کے کمرے میں انہیں چائے دینے کے لیے گئی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کالی سیاہی کو انگلی پر لگائے ایک خالی صفحے پر کچھ آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہے تھے۔ میں انہیں شام کی چائے دینے کے لیے گئی تھی، لیکن جو کچھ دیکھ چکی تھی میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ جب ان کی مجھ پر نظر پڑی تو پہلے تو گھبرا گئے، پھر مجھے دیکھ کر غصے سے بولے کہ تم بنا اجازت کیوں میرے کمرے میں آ جاتی ہو؟
کیا تمہیں کسی نے یہ تمیز نہیں سکھائی کہ دروازے پر دستک دے کر اجازت ملنے پر اندر آتے ہیں؟ پہلی بار انہوں نے مجھے اس لہجے میں کہا، میرا تو رنگ ہی فک ہو گیا۔ میں واپس پلٹ کر اور سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے دل کی دھڑکنوں کا یہ عالم تھا کہ جیسے سینہ شگاف کر کے باہر آ جائے گا۔ مجھے اپنے پیٹ پر لگا سیاہ نشان ذہن میں گھومتا تو کیا وہ نشان میرے دیور؟ یہ خیال آتے ہی میرے اندر سے تو روح فنا ہونے لگتی۔ اتنی غیر مناسب سی بات تھی، مجھے سوچتے ہی جھرجھری سی ہونے لگتی۔ پہلے تو میں دل ہی دل میں اس بات سے انکار کرتی تھی کہ وہ میرے بڑے بھائی ہیں اور باپ کی جگہ ہیں، میں ایسا کیسے سوچ سکتی ہوں؟ لیکن ایک اٹل حقیقت تھی کہ میرے پیٹ پر سیاہ نشان ہوتا تھا اور میرے دیور بھی سیاہ رنگ کی سیاہی میں انگلی ڈبوئے سفید کاغذ پر کچھ لکیریں کھینچ رہے تھے۔ ایک بار میں اپنے کمرے سے نکل کر کچن میں گئی تو میرے دیور ملازمہ کے بالکل پیچھے کھڑے تھے۔ وہ اپنے دھیان میں برتن دھو رہی تھی۔ وہ اس کے اتنے قریب تھے کہ شاید ہی چند انچ کا فاصلہ ہو۔ مجھے یہ بات بہت عجیب سی لگی۔ اس کا مطلب کہ ملازمہ اس دن ٹھیک کہہ رہی تھی، میرے دیور کی نظر اور نیت اچھی نہیں ہے۔ میں کچن میں چلی گئی۔ میں نے اپنے دیور سے کہا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیوں میں نے انہیں آج سے پہلے کبھی کچن میں نہیں دیکھا تھا۔ میں کچن میں چلی گئی اور اپنے دیور سے کہا کہ بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں نے آج سے پہلے کبھی کچن میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ میری آواز پر بری طرح سے ہڑبڑائے۔ مجھے کچن میں دیکھ کر کچھ بدحواس سے ہونے لگے۔ میری آواز پر وہ ملازمہ برتن دھونا چھوڑ کر مجھے دیکھنے لگی۔ وہ بھی شاید میرے دیور کی آمد سے بے خبر تھی۔ بڑی نافہم نظروں سے ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے ملازموں کو فی الوقت نظر انداز کیا اور دیور سے کچن میں آنے کی وجہ پوچھنے لگی۔ وہ کہنے لگے، میں اس ملازمہ کی چھٹی کروا دوں گا۔ یہ جھاڑو دے کر بنا ہاتھ دھوئے برتن دھو رہی ہے، اس کے ہاتھ گندے ہیں۔ ملازمہ پریشان سی ہو گئی، کہنے لگی، بڑے میاں کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ میں نے سب سے پہلے ہاتھ دھوئے ہیں، اس کے بعد ہی کچن کے برتنوں کو ہاتھ لگایا ہے۔ میرے دیور نے اس ملازمہ لڑکی سے بحث پر اتر آئے، کہنے لگے، تم جھوٹ بول رہی ہو، میرے بھائی کے پیسے حرام کے ہیں کیا؟ تمہیں تنخواہ بھی دوں اور تم جھاڑو والے ہاتھوں سے برتن بھی دھوتی ہو؟ یہ تو میں نے آج دیکھ لیا، ورنہ نہ جانے تم کب سے گندے برتنوں میں ہی ہمیں کھانا دے رہی ہو۔ میں نے اپنے دیور سے بہت کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، میں خود ملازمہ سے بات کر لوں گی، لیکن وہ بھی مجھ پر غصہ کرنے لگے، کہنے لگے، تمہاری ہی نرمی کا نتیجہ ہے، ورنہ میں اس لڑکی کو 2 دن میں سیدھا کر دوں۔ میرا بھائی پردیس میں نہ جانے کیسے کیسے اپنا گزارا کر کے گھر پیسے بھیجتا ہے، اور یہ لڑکی مجھے گندے برتنوں میں کھانا دیتی ہے۔ آج سے تم ہی میرے برتن دھو گی۔ اس لڑکی کے ہاتھوں میں میں نے برتن دیکھے تو اسے دھکے دے کر نکال دوں گا۔ غصے سے یہ کہتے ہوئے کچن سے نکل گئے۔ ملازمہ تو رونے لگی، کہنے لگی، مجھے یہاں کام نہیں کرنا، پیسے لیتے ہیں تو اپنی محنت کے لیے، ہم نے اپنی عزت نہیں بیچ رکھی۔ جو یہ بڑے میاں مجھے اتنی باتیں سنا رہے ہیں، وہ بھی غصے سے نوکری چھوڑنے کو تیار بیٹھی تھی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگا کر چپ کروایا۔ میں دیور کے ساتھ اکیلی نہیں رہنا چاہتی تھی، کم از کم مجھے یہ حوصلہ تھا کہ ایک اور خاتون میرے ساتھ رہتی ہے۔ ابھی تو میں ایک پریشانی سے نکل نہیں پائی تھی کہ میرے پیٹ پر کالی سیاہی کا نشان آتا ہے کہاں سے، اور ایک ملازمہ کے کمرے میں ہوتے ہوئے بھی میرے دیور میرے کمرے میں آ سکتے ہیں۔ میں نے ملازمہ سے کہا کہ تم برتنوں کو ہاتھ نہ لگانا، میں خود دھو دوں گی، لیکن تم کام چھوڑ کر مت جاؤ۔ میں نے بڑی مشکل سے ملازمہ کو راضی کر کے کچن سے باہر نکالا۔ لاؤنج میں میرے دیور میرے شوہر سے فون پر بحث کر رہے تھے کہ وہ ملازمہ کو گھر سے نکال دیں گے، لیکن میں بھی سوچ چکی تھی کہ میاں سے صاف کہہ دوں گی کہ ملازمہ کو میں کبھی بھی چھٹی نہیں دوں گی۔ اب تو میں بالکل بھی اکیلے رہنے کے حق میں نہیں تھی۔ میں نے واجد سے بھی کہہ دیا کہ ملازمہ اگر گھر سے گئی تو میں بھی میکے چلی جاؤں گی، بھائی کو برتنوں سے مسئلہ ہے تو میں خود دھو دوں گی۔ میرے میاں نے اپنے بھائی کو نہ جانے کیسے سمجھایا کہ اب وہ بحث نہیں کرتے تھے۔ میں خود برتن دھونے لگی تھی، میں کھانا دیور کے سامنے خود رکھ دیتی تھی۔ ابھی میں کچھ دیر آرام کے لیے کچن سے اپنے کمرے میں جانے لگی تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آج کے بعد مجھے یہ ملازمہ میرے کمرے میں نظر نہ آئے، آج کے بعد میرے کمرے کی صفائی کا خیال تم رکھو گی۔ یہ سن کر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے سوچا کہ ابھی دیور غصے میں ہیں،
2-4 दिन काम कर देती हूँ, फिर खुद ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि उनका मुझे अपने कमरे में बुलाने का मकसद क्या था। जब मैं देवर के कमरे में दस्तक देकर अंदर गई तो ताकि इनके कमरे की सफाई कर दूं, फिर से काली स्याही में उंगली डबोए एक सफ़ेद कागज़ पर आड़ी सी लकीरें खींच रहे थे। मुझे देखकर जल्दी से सब कुछ दराज में रख दिया और सीधे होकर बैठ गए। मैंने कहा, भाई मैं सफाई कर दूं? तो कहने लगे, हाँ कर दो। मैंने उनकी बेड की चादर बदली और झाड़ू लगाने लगी, लेकिन वो मुसलसल मुझे ही देख रहे थे। एक लम्हा भी उन्होंने मुझसे नजरें नहीं हटाई थी। अगर यूं टिकटी बांधे देखते तो मैं कभी भी सुकून से काम नहीं कर सकती थी। मेरे हाथ भी कुछ घबराहट के मारे कप कपाने लगे थे। मैं बार बार दुपट्टे से अपने चेहरे पर आने वाला पसीना पोंछ रही थी, साथ साथ कलीन पर झाड़ू दे रही थी। मेरे देवर कुर्सी से उठकर मेरे पास आ गए और मेरे सामने खड़े हो गए। मुझे भी खड़े होने पर मुझसे कहने लगे कि इतनी गर्मी है कि तुम अपना दुपट्टा उतार कर झाड़ू लगाओ। मैं तो वैसे भी वॉशरूम में नहाने जा रहा हूँ, कमरे में कोई नहीं है। इनका लहजा इस कदर धीमा था, मुझे सुनकर हैरत हुई थी, वरना वो हमेशा गुस्से और सख्त लहजे से बात करते थे। मुझे मुलाजमा की बात याद आ गई। मैंने कहा, नहीं, मुझे अपना दुपट्टा पहन कर काम करने की आदत है। अभी मैं ये कह रही थी कि उन्होंने अपनी जेब से रुमाल निकाला और मेरे चेहरे से पसीना साफ करने लगे। मैं जल्दी से पीछे हटी। वो भी कुछ घबरा से गए। फौरन से वो अपने कमरे के वॉशरूम में चले गए। मेरे दिल की यह हालत थी कि धड़कना भूल गया था। मुझे तो अपने देवर के किरदार पर शक होने लगा था। मैंने जल्दी जल्दी उनके कमरे की सफाई की और कमरे से बाहर निकल गई। पूरा दिन मैं परेशान रही। रात को जब मैं मुलाजमा के साथ अपने कमरे में आई तो वो ज़मीन पर अपना बिस्तर बिछा रही थी। मैंने कहा, जमीला ज़रा इधर आओ, मेरी बात सुनो। मैंने सोचा मुझे मुलाजमा से बात करनी चाहिए। वो अपना बिस्तर छोड़कर मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उससे कहा कि तुम जो कुछ भी मेरे देवर के बारे में कहती हो, मुझे भी वही सच लगने लगा है। फिर मैंने उसे बताया कि हर रोज़ मेरे पेट पर काली स्याही का निशान होता है। वो सुनकर मुझे हैरत से फटी आंखों से देखने लगी। कहने लगी, बाजी मुझे तो आपके देवर पर पहले ही शक है। मुझे तो लगता है वो आप पर कुछ अमल भी करता है। हमारे गांव में भी एक देवर ने अमल करके अपनी भाभी से शादी कर ली थी। उसका मियाँ भी बाहर रहता था और देवर ऐसा अमल करता कि भाभी को होश न रहता, वो इसके साथ गलतकारी करता। मुलाजमा की बातों ने तो मेरे रहस्य आसान भी खता कर दिए। पहले तो आपका देवर हर वक्त मुझे देखता रहता था और अब मेरी जब भी उन पर नज़र पड़ती तो वो आपको ही देख रहे होते हैं। मुझे भी निकालने के चक्कर में हैं, इसलिए तो बिला वजह मेरे हर काम में नुक्स डालते हैं। मेरा जी तो ये सब सुनकर घबराने लगा। अब मैं अपने कमरे को लॉक करके सोने लगी थी। अब मेरे पेट पर स्याह निशान भी नहीं होता था। अब तो मुझे यकीन होने लगा था रात को ज़रूर मेरे देवर मेरे कमरे में आते थे, शायद कोई अमल भी करते थे। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था? जब से मैंने कमरा बंद करना शुरू किया मेरे देवर मुझे घूर घूर कर देखने लगे थे, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। चंद दिन के बाद ही मेरे देवर तो मुझ पर चिल्लाने लगे। कहने लगे, तुम अपने कमरे का दरवाज़ा क्यों बंद करती हो? वाजिद तुम्हें मेरी जिम्मेदारी पर छोड़ कर गया है। मुझे इस नौकरानी पर बिल्कुल भी एतबार नहीं है, इसलिए मैं खुद आकर बार बार कमरे में झांकता हूँ कि कहीं ये कोई कीमती चीज़ चुरा कर भाग न जाए। देवर की किसी बात का मुझे एतबार नहीं था। मैंने रात को वाजिद से कह दिया कि मेरे वीज़े का जल्द अज जल्द बंदोबस्त करे, मुझे इनके पास जाना है। जो बात मुझे वाजिद ने बताई वो सुनकर तो मुझे रोना सा आने लगा। कहने लगे कि भाई ने मुझे तुम्हारा वीज़ा लगवाने से सख्ती से मना कर दिया है, कहते हैं कि भावज को बाहर नहीं भेजूंगा। मैं ये सुनकर रोने लगी। मैंने कहा, वाजिद मुझे यहाँ नहीं रहना, आप वापस आ जाएं या मुझे अपने पास बुला लें। कहने लगे, बस 1 साल की बात है, मैं वापस आ जाऊंगा, तो बस 1 साल के लिए रह लो। मैं इस बात पर आमादा न थी, लेकिन वाजिद अपनी मजबूरियां बताने लगे। 1 साल बाद इन्हें अच्छी खासी रकम मिलने वाली है, अगर छोड़कर आ गए तो इन्हें नुकसान हो जाएगा। मुझे अपने देवर से चिढ़ होने लगी थी, न जाने वो क्या चाहते थे। मैं अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती थी। कमरा बंद करती तो वो चीखने लगते। अपने सारे काम मुलाजमा की बजाय वो मेरे जिम्मे लगा चुके थे। जिस तकलीफ से मैं 2-4 थी वो भी जानते थे। अब तो वो हर बात पर मुझे टोकने लगे थे।
میں اپنے کمرے میں دوپہر کو آرام کرنے جاتی تو ایک ہنگامہ سا مچا دیتے کہ تمہیں میری کوئی فکر نہیں ہے اور کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کھانا دے کے سمجھتی ہو کہ تمہاری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے، میں واجد سے تمہاری شکایت کروں گا۔ میں ان کی روز روز بحث سے عاجز آ چکی تھی۔ میں نے کہا آپ بتائیے مجھ سے کیا کام ہے؟ میں آپ کا کمرہ خود صاف کرنے لگی ہوں، آپ کے سارے کام کرتی ہوں، کھانا چائے سب کچھ وقت پر دیتی ہوں، اس کے علاوہ میری اور کیا ذمہ داری ہے؟ وہ کہنے لگے تم میرے پاس بیٹھ کر مجھ سے باتیں نہیں کرتی، مجھے اہمیت نہیں دیتی۔ یہ کام میرے لیے بے حد مشکل تھا کہ میں بیٹھ کر ان کے ساتھ باتیں کرتی۔ بھلا میں ان سے کیا باتیں کر سکتی تھی؟ انہیں خود ہی سوچنا چاہیے تھا نا۔ ان کا کوئی دوست تھا کہ وہ گھر سے باہر جاتے یا کوئی دوست گھر پر آئے، محلے میں بھی ان کے کرخت مزاج کے چرچے عام تھے، لوگ ان سے بات کرنے سے پہلے گھبراتے تھے۔ اس بار میں نے ان کی بات سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا آپ کو میری وجہ سے شکایت لگانی ہے تو شوق سے لگا دیں، لیکن میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں نہیں کر سکتی۔ ایک بابی ہونے کے ناطے جو کر سکتی ہوں وہ میں کر رہی ہوں، اس سے زیادہ کی امید آپ مجھ سے نہ کریں تو بہتر ہے۔ میری بات سن کر وہ غصے سے پھر گئے، لیکن منہ سے کچھ نہیں بولے، اپنے کمرے میں واپس چلے گئے۔ ملازمہ بھی وہیں کھڑی ساری باتیں سن رہی تھی۔ کہنے لگی باجی آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے، بھلا آپ کوئی بڑے میاں کی بیوی تھوڑی ہیں جو گھنٹوں ان سے باتیں کرتی رہیں۔ مجھے ملازمہ کی بات درست لگی، بھلا کیا تعلق تھا کہ میں ان سے باتیں کرتی؟ میں نے سوچا کہ اچھا ہی ہے کہ وہ مجھ سے ناراض ہو گئے، کم از کم آپ مجھے پریشان تو نہیں کریں گے۔ لیکن جو میرے ساتھ رات کو ہوا میں تو مزید خوفزدہ ہو گئی۔ صبح میرے پیٹ پر سیاہ رنگ کے نشان لگے ہوئے تھے۔ ملازمہ اب تک سوئی پڑی تھی۔ میں نے اسے جگایا تو کہنے لگی میرا سر بھاری ہے، مجھے نیند آئی جا رہی ہے، رات بھر بھی مجھے ہوش نہیں رہی کہ کہاں سوئی ہوں۔ پھر کہنے لگی ہاں مجھے یاد آیا، رات کو میرے سر میں بالکل ہلکا سا درد تھا، بڑے میاں نے مجھے ایک سر درد کی گولی دی تھی، کہنے لگے یہ کھا لو ٹھیک ہو جاؤ گے، لیکن نہ جانے وہ کھاتے ہی مجھے ہوش ہی نہیں رہا، اور میں سوچنے لگی کہ بھلا اس نے تو گولی کھائی تھی لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کھایا تھا، مجھے کیوں یاد نہیں آیا، آخر کیوں میرے پیٹ پر یہ نشانات ہوتے ہیں؟ اب میں سوچ چکی تھی کہ چپ نہیں رہوں گی۔ میں نے رات کو ملازمہ کو ایک نیند کی گولی کھلائی اور اپنے بیڈ پر سلا دیا، اور خود چھپ کر ملازمہ کو میں ہی اعتماد میں لے چکی تھی۔ وہ میری مدد کرنے کو تیار تھی۔ میں پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ جب رات کے 2 بجے میرے دیور کمرے میں آئے اور بیڈ کے قریب جانے لگے، جیسے ہی وہ بیڈ کے قریب ہوئے میں نے لائٹ جلا دی۔ یکدم میرے دیور اس سے پیچھے ہٹ گئے، مجھے اپنے پیچھے دیکھ کر حیران ہو گئے اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں رسیوں سے بندھی ہوئی تھی، میرے ہاتھ پیچھے کو بندھے ہوئے تھے، منہ رومال سے بندھا تھا، میری آنکھوں سے بے بسی کے آنسو نکل رہے تھے۔ دوسری کرسی پر میرے دیور بیٹھے تھے، انہیں بھی رسیوں سے باندھا ہوا تھا۔ سامنے 2 مرد کھڑے تھے اور میری الماری سے سارے زیورات نکال رہے تھے۔ وہ ملازمہ ان کے ساتھ کھڑی تھی۔ سارا کھیل اسی کا رچایا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی وہ کب کا ہر چیز سے ہاتھ صاف کر چکی ہوتی، بس میرا اعتماد جیتنا چاہتی تھی، جان بوجھ کر وہ میرے دیور کے حوالے سے شک میں ڈالتی تھی۔ میرے پیٹ پر سیاہ نشان بھی وہی لگاتی تھی اور میرے دیور کو الگ میرے خلاف ورغلاتی تھی۔ آپ کی بھابھی اچھی نہیں ہے، آپ کو اہمیت دینے کو تیار نہیں ہے، اس لیے تو آپ سے کوئی بات نہیں کرتی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ میرے دیور کچھ وہمی ہیں، اس لیے ان کے سامنے جان بوجھ کر جھاڑو والی ہاتھوں سے برتن دھوتی تھی۔ چاہتی تھی کہ ہم دیور بھابھی ایک دوسرے سے الجھتے رہیں اور وہ اپنا کام کر جائے۔ جب میں نے اسے اپنا منصوبہ بتایا تو اس نے اپنے جاننے والے 2 مردوں کو بلا لیا۔ اس نے کوئی نیند کی دوا نہیں کھائی تھی، وہ مجھے اور میرے دیور کو ایک کمرے میں اکٹھا کرنا چاہتی تھی۔ رات کو اس نے میرے دیور سے کہا کہ آپ کی بھابھی مجھے اپنی جگہ پر سلا کر رات کو کسی سے ملنے جاتی ہے، اگر یقین نہ آئے تو رات کو کمرے میں آ کر دیکھ لینا۔ اس لیے میرے دیور رات کو جب میرے کمرے میں آئے تو بیڈ سے قریب ہو کر یہی دیکھنے لگے کہ سو کون رہا ہے۔ تبھی میں نے لائٹ جلا دی۔ مجھے کمرے میں دیکھ کر وہ واپس جانے لگے تو دروازے پر 2 مرد کھڑے تھے جن کے ہاتھ میں تیز دھار چاقو تھے۔ ان 2 مردوں کے کمرے میں داخل ہوتے ہی ملازمہ اٹھ کھڑی ہو گئی۔ بھابھی دیور کو رسیوں سے باندھ کر سب کچھ چوری کرنے لگے۔ اتفاق ایسا تھا کہ اسی رات واجد واپس آئے۔
हमें सरप्राइज़ देना चाहते थे, लेकिन जैसे ही घर पहुँचे तो घर का मेन डोर खुला हुआ था। वो घबरा से गए थे। जब दाखिल हुए थे मर्दों की आवाज़ें सुनकर समझ गए थे कि कोई चोर घर में घुस आए हैं। उन्होंने देवर के कमरे में जाकर पुलिस को फ़ोन कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस घर पहुंच गई और हम बाल बच गए। मेरा शौहर इस बार मेरा और अपने भाई का वीज़ा लेकर आया था और हमें साथ ले गया। हमने 1 साल बैरून मुल्क गुजारा, फिर 1 साल बाद घर वापस आ गए। अब हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, लेकिन उस दिन के बाद से हमने घर के काम काज के लिए किसी भी काम वाली मुलाजमा को नहीं रखा। अब माशाअल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन मैं घर का सारा काम खुद करती हूँ, सारा घर खुद संभालती हूँ, क्योंकि इतने तल्ख तजर्बे के बाद अब किसी पर एतबार नहीं किया जा सकता। आए रोज़ खबरों में सुनते हैं कि किसी मुलाजमा को मिली भगत से घर में डाका पड़ गया। ये ऐसे ही होता है। ये लोग बहुत चालाक होते हैं और मासूम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर फ़ायदा उठाते हैं।